الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا بنی اسرائیل، اسرائیل حضرت یعقوب کا دوسرا نام ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا جو سیدنا یوسف علیہ السلام کے والد ہیں اور سیدنا ابراہیم کے پوتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کے دو بیٹے تھے، ایک اسماعیل دوسرے اسحاق۔ اسحاق کے جو بیٹے ہیں یعقوب ہیں۔ تو یعقوب کا دوسرا نام کیا ہے؟ اسرائیل۔ اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے۔ سیدنا یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے۔ ان 12 بیٹوں کی آگے جو اولادیں پھیلی ہیں، خوب پھیلی ہیں، لاکھوں میں ہو گئی تھی، ان کو کہا ہے اللہ تعالیٰ نے اے بنو اسرائیل، اے اسرائیل کے بیٹوں۔ ٹھیک ہے؟ تو بنو اسرائیل کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بنی اسرائیل یا بنو اسرائیل کا کیا مطلب ہوگا؟ اسرائیل کے بیٹے، اسرائیل کی اولاد۔ تو بنو اسرائیل کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اب دیکھیں پوری انسانی تاریخ میں، یعنی ہمیں اتنا پتہ چل گیا کہ شروع میں اللہ تعالیٰ نے 3 گروہوں کا ذکر کیا، پھر یہ بتایا کہ عبادت کس کی کرنی ہے، اور رسول کو ماننا ہے، کتاب کو ماننا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کا مطلب بھی سمجھا دیا۔ پھر اس کے بعد تخلیق آدم، اس کا جو مرحلہ ہے وہ بھی بتا دیا، اور اس موقع پر کیا کچھ ہوا، ہماری سیٹلمنٹ زمین پہ کیسی ہوئی، وہ بھی ایک تاریخ تھی، اس کا بھی ذکر اللہ تعالیٰ نے کر دیا۔ پھر بھیجتے بھیجتے اللہ تعالیٰ نے یہ بھی سمجھا دیا کہ دیکھو میں تمہارا بندوبست کروں گا، جہاں رہائش کا ہے، پیٹ کی خوراک کا ہے، وہاں روح کی خوراک کا بھی بندوبست کروں گا، اور وہ یہ ہوگا کہ اوپر سے میں ہدایت بھیجوں گا، جو مان لے گا اس کی روح بھی مطمئن ہوگی، وہ جنت میں بھی جائے گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو میں سزا دوں گا۔ ٹھیک ہے؟ تو یہ مختصر سا خلاصہ ہے جو ہم نے اب تک پڑھا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پہلے پوری انسانی تاریخ میں اللہ تعالیٰ نے بنو اسرائیل کو بطور ایک مثال کے یا ان کا ذکر ابتدا میں کیوں کیا ہے؟ وہ اس لیے کیا ہے کہ بنو اسرائیل ایک ایسی قوم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑے طویل عرصے سے چلایا ہے، ان کی نسل کو خوب پھیلایا ہے، جو ابھی تک ہیں۔ یہ اسرائیلی جو ہم کہتے ہیں نا، یہودی، یہ وہی ہیں، یہ کوئی اور نہیں ہے، یہ وہی ہیں، ان کی نسل ابھی تک چلی آ رہی ہے۔ تو اگر ان کی پوری تاریخ دیکھیں تو پوری انسانی تاریخ میں جو بھی اہم واقعات ہو سکتے ہیں، چاہے وہ فرما برداری کے ہوں یا نافرمانی کے ہوں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے انعامات کے ہوں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے کسی سزا کے ہوں، کسی انڈیویجول کی بات ہو یا کسی قوم کی بات ہو، یا اسی طرح کسی عورت کا مسئلہ ہو یا کسی مرد کا مسئلہ ہو، یعنی جو مسائل انسانی زندگی میں آئندہ پیش آ سکتے ہیں، وہ مسائل بنو اسرائیل میں پیش آ چکے ہیں۔ یہ قوم ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بڑا طویل عرصہ رکھا ہے۔ ان کی تاریخ میں سب کچھ جو آئندہ قیامت تک ہونے والا ہے، وہ سب کچھ ملتا ہے۔ کسی اور قوم کی تاریخ میں ایسا نہیں ملتا۔ قوم عاد تھی، ختم ہو گئی۔ قوم سمود تھی، اللہ نے اس کو بھی ختم کر دیا۔ قوم نوح تھی، وہ بھی ختم ہو گئی۔ ان کو دوام نہیں ملا، یعنی ان کی نسلوں کو اللہ تعالیٰ نے مسلسل باقی نہیں رکھا۔ وہ آئے، وہ داستان پارینہ بن گئے، بس گزشتہ دور کی ایک کہانیاں تھیں، ہو گئیں۔ لیکن یہ قوم ایسی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے ابھی تک باقی رکھا ہے، اور ہماری انسانی تاریخ کا کوئی ایشو ہے وہ اس کے اندر موجود بھی ہے، اور انہوں نے اگر اس کو اپنایا ہے اس کا بھی ذکر کیا، اور نہیں اپنایا اللہ نے اس کا بھی ذکر کیا۔ اس لیے اس قوم کا ذکر اللہ تعالیٰ نے پہلے کیا ہے۔ اسی کو دیکھ کے، اسی قوم کو دیکھ کے ہم نے سنبھلنا ہے،
اور اسی قوم کو دیکھ کے ہم نے گمراہ ہونا ہے۔ راستے اللہ نے دونوں بتا دیے ہیں۔ اس قوم کے واقعات بھی اللہ بتائے گا کہ دیکھیں ان میں بھی مومن لوگ تھے، وہ کس طرح سنبھلے، اور ان میں نافرمان بھی تھے، وہ کس طرح گمراہ ہوئے۔ اس لیے بنو اسرائیل کی تاریخ ہم سب مسلمانوں کے لیے باعث نمونہ بھی ہے اور باعث عبرت بھی ہے۔ اس لیے ان کا ذکر پہلے کیا اللہ تعالیٰ نے، انہی کو خطاب کیا ہے، مکی لوگوں کو نہیں کیا۔ وہ تو جاہل لوگ ہیں، ان کو تو کبھی کوئی کتاب ہی نہیں ملی، ان کے ہاں کوئی رسول بھی نہیں آیا۔ اسماعیل علیہ السلام تھے، وہ بہت پہلے کے، جبکہ مکہ بھی آباد نہیں ہوا تھا۔ تو ان کے بعد سے لے کر نبی علیہ السلام تک کوئی نبی آیا ہی نہیں۔ اور پھر حضرت یعقوب علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے بھی رسول آئے ہیں، نبی آئے ہیں، وہ اللہ تعالیٰ نے اسی قوم میں بھیجے ہیں۔ انہی کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے۔ باقی قوموں میں بھی بھیجے ہیں، جہاں جہاں کوئی انسان بستے تھے وہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کوئی نہ کوئی ڈرانے والا، کوئی نہ کوئی نبی، کوئی نہ کوئی وارنر ضرور بھیجا ہے۔ قرآن مجید میں اللہ فرماتا ہے میں نے کوئی بستی نہیں چھوڑی جہاں انسان آباد ہوں، وَإِن مِّن قَرْيَةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کوئی بستی ایسی نہیں چھوڑی جہاں انسان آباد ہوں اور میرا وارنر وہاں نہ پہنچا ہو۔ یہ دستور رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ مگر قوم بنو اسرائیل کی تاریخ ہمارے لیے جیسے عبرت ہے، وہاں بہترین نمونہ بھی بن سکتی ہے، اس لیے ان کا ذکر کیا ہے۔ آپ کوئی ایشو لیں قرآن مجید میں ان کی تاریخ کو پڑھیں تو آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بھئی یہ واقعہ بھی، یہ حل بھی ان کی تاریخ میں ملتا ہے۔ اس لیے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ہمیں پہلے سمجھا دیا کہ دیکھو میری امت کے لوگوں، ایک بات یاد رکھو، لَتَتَّبِعُنَّ سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ، تم سے پہلے جو یہودی گزرے ہیں تم ضرور ان کی ایک ایک چھوٹے چھوٹے طریقے کو فالو کرو گے، معمولی معمولی بات کو بھی تم فالو کرو گے، مجھے چھوڑ دو گے۔ حَتَّى لَوْ دَخَلُوا جُحْرَ ضَبٍّ لَدَخَلْتُمُوهُ، آپ فرماتے ہیں یہودیوں میں اگر کوئی یہودی کسی گوہ کے سوراخ میں بھی داخل ہوگا نا تو تم نے کہنا اس میں بھی کوئی فائدہ ہے، تم بھی پیچھے اسی میں داخل ہو جاؤ گے۔ تم نے نہیں دیکھنا وہ تو داخل ہو گیا، میں جو اندر داخل ہو رہا ہوں کیا واپس بھی آ سکوں گا کہ نہیں۔ کوشش کرو گے خوب فالو کرنے کی، مگر واپس پھر نہیں آ سکو گے۔ آپ نے ہمیں ڈرایا بھی ہے، آپ نے ہمیں یہاں تک ڈرایا کہ بنو اسرائیل میں 73 فرقے بن گئے تھے، 73 فرقے۔ دین ایک تھا جو موسیٰ علیہ السلام نے تورات کے ذریعے اور اپنی تعلیمات کے ذریعے ان کو دیا، دین ایک تھا، 73 فرقے ان میں بن جائیں گے، اور میری امت ان سے ایک قدم آگے بڑھ جائے گی، وہ 74 فرقے بنا لے گی۔ یہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات ہیں، تو اس لیے آپ نے ہمیں الرٹ بھی کیا ہے۔ قرآن مجید بھی ان کو عبرت کے طور پر ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے کہ ان لوگوں کو یاد رکھو، ان کو پڑھو، ان جیسے کام نہ کرنا، ورنہ جو سلوک میں نے بنو اسرائیل کے ساتھ کیا ماضی میں تمہیں بھی کر دوں، تمہارے ساتھ بھی وہی سلوک کروں گا۔ اب اللہ تعالیٰ سب سے پہلے ایسے بنو اسرائیل کو، یہ مدینہ میں سورت اتری ہے، اور مدینہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور مدینہ کے ارد گرد جو ہلکے ہلکے پہاڑی علاقے ہیں وہاں یہودی آباد ہیں، انہوں نے اپنے قلعے بنا رکھے ہیں۔ کیوں بنائے ہیں یہ میں بعد میں بتاؤں گا، لیکن اتنی بات یاد رکھیے کہ اللہ ان کو ایڈریس کر رہا ہے، کیونکہ یہ صاحب کتاب ہیں، ان کے پاس تورات ہے، انجیل ہے، یہ اللہ کے آسمانی دین کو ماننے والے ہیں، وحی کو ماننے والے ہیں، کتاب کو ماننے والے ہیں، رسولوں کو ماننے والے ہیں، اس لیے ان کو اللہ تعالیٰ ایڈریس کر رہا ہے۔ مشرکوں کو نہیں کر رہا جو جاہل ہیں، ان کی بات ہی اور ہے۔ پڑھے لکھوں کو پہلے انسان ایڈریس کرے کہ بھئی تم سمجھدار ہو، اور پھر اس کے بعد دوسروں کو انسان کچھ کہتا ہے۔ سمجھدار لوگ اگر فالو کرنے لگ جائیں تو عام پبلک بھی انہی کو دیکھ کے پھر فالو کرتی ہے، لیکن سمجھدار لوگ پیچھے ہٹ جائیں تو عام پبلک بھی کہتی ہے بھائی یہ پڑھے لکھے اس کے ساتھ نہیں ہیں، ہم کیوں ملیں۔ بہت بڑی رکاوٹ بن جاتی ہے یہ چیز۔
تو انہی کو ایڈریس کیا، یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل، اذکرو تم یاد کرو، نعمتی میری نعمت، التی وہ جو انعمت میں نے انعام کی تھیں، علیکم تم پر، اب ماضی یاد دلایا ہے۔ وہ نعمتیں کیا کیا تھیں، کیا انعامات تھے، کیا فیورز تھیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں کیں، وہ آگے ان کا تفصیلی ذکر آ رہا ہے۔ صرف ان کو یہ کہا جا رہا ہے رسول آ گیا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کتاب میں نازل کر رہا ہوں، اب بس اتنی بات یاد کرو کہ میں نے تم پر اپنی جو نعمتیں نازل کی تھیں یا تمہیں عطا کی تھیں، کم از کم ان کو یاد کر لو کہ وہ نعمتیں کس بنیاد پہ تمہیں دی تھیں اور کس بنیاد پہ یہ ساری نعمتیں میں نے چھین لیں، اتنا یاد کر لو، ماضی کو دیکھو اور اپنے حال کو بھی دیکھ لو تاکہ تمہیں بھولا ہوا سبق یاد آ جائے، اور قرآن مجید بنو اسرائیل کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد دلا رہا ہے۔ اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، پھر وَأَوْفُوا بِعَہْدِی، پورا کرو میرے عہد کو، اوفی بعہدکم، میں پورا کروں گا تمہارے عہد کو، یعنی میرے اور تمہارے درمیان ایک عہد ہو چکا ہے ماضی میں نے کہا تھا تم یہ کرو گے، تم نے کہا ہاں، تو میں نے تمہیں اس کے جواب میں کہا تھا پھر میں تمہیں یہ دوں گا، یہی ہوا تھا نا ماضی میں۔ اب وقت آ گیا ہے، اس عہد کو بھی پورا کرو، میرے ساتھ جو تم نے عہد کیا تھا، میں نے تمہیں کہا تھا یہ کرو گے، تم نے کہا ہاں، تو اب کرو، تو جب کرو گے تو اوفی بعہدکم، میں پھر اب تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو میں پورا کروں گا، ٹھیک ہے۔ اوفو، یہ ایفائے عہد پڑھتے ہیں نا، اوفو، اوفو ایفا سے ہے، ایفائے عہد کس کو کہتے ہیں؟ وعدے کو پورا کرنا، یہ اردو کا لفظ میں بول رہا ہوں، تو اوفو اسی سے ہے، وفا، وعدہ وفا کرنا، پڑھتے ہیں نا یہ لفظ، بولتے ہیں نا، تو یہ اوفو وفا کا لفظ بھی اسی اوفو سے ہے، پورا کرنا۔ عہد، عہد کو کہتے ہیں، انسان زبان سے کچھ کسی سے کوئی کمٹمنٹ کر دے یا لکھ کے دے دے تو یہ کمٹمنٹ جو ہے اس کو عہد کہتے ہیں۔ وَإِيَّايَ، اور صرف مجھی سے، ایاکا کی طرح ہے، صرف تیری ہی، وہاں کا ہے، کا کہتے ہیں تو، اور یا می، ٹھیک ہے، تو یہ یوں ہوگا، صرف میری ہی، صرف مجھی سے، فرحبون، پس ڈرو تم مجھ سے۔ رہب کہتے ہیں اندر کے خوف کو، کہ جس سے انسان کا یعنی دل اگر واقعی ڈر رہا ہو اللہ تعالیٰ سے تو اس کے وجود کا انگ انگ ڈرتا ہے۔ اسی سے راہب کا لفظ ہے، راہب کس کو کہتے ہیں؟ جو اندر سے اللہ سے ڈرنے والا ہو، اندر سے۔ دین نے ایسی ٹرمز کو پسند نہیں کیا، ہمارے دین نے راہب کی ٹرم کو پسند نہیں کیا، ہمارے دین نے بس اتنا کہا متقی، یہ نہیں کہا فلاں متقی ہے، بلکہ کچھ کوالٹیز بتا کے بتایا جو یہ کرتے ہیں وہ متقی ہیں، بس۔ اس لیے کوئی مسلمان اپنے آپ کو یہ نہیں کہتا میں بڑا متقی ہوں، مگر راہب اپنے آپ کو کہہ دیتا ہے میں راہب ہوں۔ کیا مطلب ہے؟ میں اپنے آپ کو پیوریفائی، میں اپنے آپ کو بڑا پاک صاف سمجھتا ہوں، سمجھ آئی نا؟ ایسی ٹرمز کو دین نے پسند نہیں کیا کہ جس میں انسان اپنے آپ کو بے گناہ، بے عیب، بے قصور، گناہوں سے پاک ظاہر کرے، نہیں، اس کو پسند نہیں کیا۔ تو فرحبون، پس ڈرو مجھ سے، ڈرنا ہے تو اندر سے مجھ سے ڈرو، دوسروں سے کیوں ڈرتے ہو؟ یعنی میں تمہیں تمہارا عہد یاد دلا رہا ہوں، تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ اللہ کتاب عطا کر، اور کتاب آج کل جو اس میں ہے ہم اس پر عمل کریں گے، جو تو کہے گا اس کو ہم مانیں گے،
اب میں نے تمہیں کتاب دی ہے تورات، اور تورات میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں واضح تعلیمات موجود ہیں، اور ان کی علامات بھی تم جانتے ہو، اور وہ علامات تم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں دیکھ بھی لی ہیں۔ یہ وعدہ تھا کہ کوئی رسول آیا ہم مانیں گے، اور یہ رسول آ گیا، مانو اس کو۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ یہ مطلب ہے اس کا۔ اور اس سلسلے میں لوگوں سے مت ڈرو، مجھ سے ڈرو، اندر سے، کیونکہ اندر کا جو خوف ہے وہ اگر تم پر طاری ہو گیا تو یہ صحیح معنوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی ہے یا خوف ہے، اور یہی چیز اللہ تعالیٰ کو مطلوب ہے۔ لوگوں کو دیکھ کے نہ ڈرنا کہ لوگ کیا کہیں گے، یا تمہاری انا جو ہے وہ اتنی موٹی نہ ہو جائے تم کہو ہم اتنے بڑے مقام حاصل کرنے والے بنو اسرائیلی، یہودی، بہترین نسل کے لوگ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لیں، جو مکہ کے ایک بدو تھے، ان پڑھ تھے، ہم پڑھے لکھے لوگ، ہم ان کو مان لیں۔ ایسا نہ کرنا، مجھ سے ڈرنا، اندر سے، کسی اور سے نہ ڈرنا، اور میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو۔ یہ ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ لوگ کس طرح کتابوں کو لیتے ہیں، اللہ کی کتاب کو لیتے ہیں اور اس کے مفہوم کو اپنے مطابق ڈھالتے ہیں، اور جب اللہ یاد دلاتا ہے کہ اپنی میری کتاب ہے، تم نے عہد کیا تھا کہ اس پہ عمل کریں گے، اب عمل کرو نا، تو لوگوں کا مزاج اس موقع پر کیسے بدل جاتا ہے، کتنا ایک نسل کا فخر اس کے اندر آ جاتا ہے، اور یہ بھی خیال آتا ہے کہ ہم تو اس نسل کے ہیں، وہ فلاں اس نسل کا ہے، ہم دونوں اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں۔ اور پھر انسان اپنے آپ کو یہ کہے کہ میں تو بڑا راہب ہوں، میں تو بڑا پیور ہوں، تو اس نے دوسروں کو کیا سمجھنا ہے؟ یہ بیماری ہوتی ہے دیندار طبقے میں، جو دین کے جتنا قریب ہوگا شیطان اس کے دماغ میں یہی باتیں ڈالے گا، تم بڑا مقدس انسان ہو، تم بڑے پاک صاف ہو، تم بڑے ہو، تمہارا مقام ہے، دھیان کرنا، اس کے نیچے نہ لگنا۔ اور یہی بات یہودیوں کے دماغ میں شیطان نے بٹھائی، اس لیے اللہ فرما رہے ہیں دھیان کرو، وَإِيَّايَ فَارْهَبُونَ وَآمِنُوا، اور ایمان لاؤ۔ یہ مطالبہ اللہ فرما رہے ہیں میں تم سے کر رہا ہوں، آمنو، ایمان لاؤ، بما، اس پر جو انزلتو، میں نے نازل کیا ہے، یعنی قرآن، اور وہی جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر میں نے نازل کی۔ تو قرآن کو تسلیم کرنے کا مطلب کیا ہے؟ پہلے رسول کو مان لو، اس کو مانو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، اور اس پر جو وحی اتری ہے اس کو مانو۔ اور یہ میں ایسے نہیں کہہ رہا، مصدقا لما معکم، تصدیق کرنے والا ہے اس کے لیے جو تمہارے پاس ہے۔ تمہارے پاس تورات ہے، اس تورات میں یہ سب کچھ ملتا ہے، اور تورات اس کی تصدیق کرتی ہے، اور یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تورات کو موسیٰ علیہ السلام پہ نازل کیا تھا۔ وہ نہ نہیں کر رہا، وہ انکار نہیں کر رہا۔ اصل چیز یہ ہے کہ تمہارے تورات کی یہ قرآن تصدیق بھی کرتا ہے کہ واقعی اللہ کی کتاب تھی جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو قوم بنی اسرائیل کے لیے دی گئی، اس کو جھٹلا نہیں رہا۔ جب وہ مان رہا ہے تو تم بھی اس کی مانو۔ وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، اور نہ ہو جاؤ تم سب سے پہلا گروہ انکار کرنے والا اس کا، یعنی نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو ماننے والا سب سے پہلا گروہ پڑھے لکھے کتابی لوگوں کا ہونا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے کتاب سے پہلے ہی آگاہ کر دیا تھا کہ آخری رسول آئے گا اور اس علاقے میں آئے گا، اس کے اندر اس کی یہ علامتیں ہوں گی، تو تم جانتے ہو تمہاری کتاب میں سب کچھ موجود ہے اور وہ علامتیں اس میں ہیں، تو تم تو پڑھے لکھے ہو، تم پہلے مان لو، تم ایسا نہ بنو کہ سب سے پہلے تم ہی آپ کا انکار کرو۔ یہ تمہیں زیب نہیں دیتا، کیونکہ جب تم انکار کرو گے، جو پڑھے لکھے ہیں، جن کو پتہ ہے کہ یہ علامات آپ کی ہیں اور تم نے انکوائری بھی کر لی ہے، جب تم انکار کرو گے تو دوسرے ان پڑھ لوگ کیسے فالو کریں گے؟ کیونکہ سمجھدار لوگ آگے آ جائیں تو دوسرے کہتے ہیں بھئی یہ سمجھدار ہیں، ہم بھی ایسے کرتے ہیں۔
پھر فرمایا ولا تشتروا بی آیاتی، اور نہ تم لو میری آیات کے بدلے میں ثمناً قلیلا، تھوڑی سی قیمت۔ یہ آیات کے بدلے میں تھوڑی سی قیمت کیا ہے؟ آیات سے مراد تورات میں جو مسائل یا جو ذکر سیدنا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے، اس کو تم اپنے بڑے بڑے سرداروں کے کہنے پہ مت چھپاؤ۔ تم ذمہ دار لوگ ہو، تمہیں کتاب کا علم ہے۔ یہ ربائی جو لوگ تھے، ان کے ربائی علماء جو تھے، یہ ان کا کام تھا۔ وہ کیا کرتے تھے؟ علم کی وہ بات یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ بات جو تورات میں موجود ہے، وہ عام پبلک کو نہیں بتاتے تھے۔ ان کی لیڈرشپ ان کو کہتی تھی کہ یہ باتیں پبلک سے چھپاؤ اور یہ لو پیسے، اور وہ چھپا لیتے تھے۔ کیونکہ عام پبلک یہ سوال کرتی پیتی تھی کہ بھئی وہ رسول جس کا ہم انتظار کر رہے تھے اور جس کی خاطر ہم مدینہ میں آئے، ہم نے قلعے بنائے اور یہ عہد کر رہے تھے، اور ہم نے اپنی کتاب کے مطابق سب کچھ تسلیم کیا کہ پوری دنیا کا چکر لگا کے ہم یہ کوائری کرتے رہے کہ کون سا وہ علاقہ ہے جس میں آخری رسول آئے گا، اور ہمارے علماء نے ساری دنیا کا چکر لگانے کے بعد جہاں ان کا اتفاق ہوا ہے وہ یہی علاقہ تھا مدینے کا کہ یہاں کھجور کے گھنے درخت ہیں، اسی علاقے میں آخری رسول آئے گا۔ اب وہ آ گیا ہے، کیا وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ ہمارے علماء ہمیں بتائیں۔ تو ان کے علماء اپنے لیڈرز کے کہنے پہ ان باتوں کو چھپا دیتے تھے، پبلک کو نہیں بتاتے تھے۔ تو اس میں ایک بات یاد رکھی یہ بھی کہ یہودیت میں عام پبلک ان کی کتاب کی حقیقت سے ناواقف رہتی تھی، لوگ ان کو بتاتے ہی نہیں تھے، اس لیے کہ یہ چیز ہی ایسی ہے کہ ایک پراپرٹی بن گئی تھی ان کے لیے، کیوں نسل در نسل ان میں یہ چیزیں چلی آ رہی ہیں کہ بس کتاب کے رکھوالے ہیں تو ہم ہیں، ہم ہی اس کو سیکھیں گے، ہم ہی اپنی اولاد کو سکھائیں گے، کوئی اور دوسرا ادھر ادھر والا نہ آئے، ہمارے دین میں نہیں ہے۔ کتاب کو اللہ تعالیٰ نے کسی کی پراپرٹی نہیں بنایا، یہ سب کے لیے ہے، ہدی للناس، سب انسانوں کے لیے باعث ہدایت کتاب ہے۔ اور اللہ فرماتے ہیں اس قرآن کو میں نے بڑا آسان کر دیا ہے، کوئی ہے جو اس سے نصیحت حاصل کرے؟ اہل ایمان کو اللہ بار بار ایڈریس کر رہا ہے، علماء کو نہیں کر رہا۔ یا ایھا الذین آمنوا، اس میں عام بندہ بھی ہے مومن اور خاص بندہ بھی ہے، امیر بھی ہے غریب بھی ہے، بینا بھی ہے نابینا بھی ہے، سب کو اللہ یا ایھا الذین آمنوا کہہ کے خطاب کر رہا ہے۔ تو ہماری یہ کتاب سب لوگوں کے لیے ہے، سب کو سیکھنا ہے، یہ کسی کی پراپرٹی نہیں ہے، اور نہ اس کو پراپرٹی بنایا جائے، نہ لوگوں کو خوف زدہ کیا جائے کہ بھئی یہ کتاب آپ مت سیکھیں۔ جانتے ہیں نا خوف زدہ کرنے کے کیا کیا طریقے ہیں؟ اور جی اس کتاب کو سیکھنے سے پہلے آپ کو کم از کم 60 علوم آنے چاہیے۔ سنیے نا یہ باتیں، 60 علوم آنے چاہیے، 60 علوم، تب جا کے قرآن سمجھ آتا ہے، ایسے تھوڑی آتا ہے۔ کوئی کتاب پڑھنے لگ جائے، اسی قرآن کو کھول کے پڑھ رہا ہو، وہ بھئی آپ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، اس کا ترجمہ پڑھ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، آپ نے کتنے علم پڑھے ہیں؟ بغیر علم پڑھے آپ قرآن کو پڑھیں گے تو گمراہ ہو جائیں گے۔ یہ کہہ کے لوگوں کو قرآن مجید سے دور کر رہے ہیں۔ کیوں بھائی؟ مجھے یہ بتائیے کہ جو عالم ہے ہمارے ہاں، جو قرآن مجید کو جانتا ہے، کیا وہ ماں کے پیٹ سے سیکھ کے آیا ہے؟ اگر وہ تھوڑا سا وقت لگا کے قرآن کو سیکھ سکتا ہے تو ہماری پڑھی لکھی جو نوجوان نسل ہے وہ تھوڑا سا وقت لگا کے اس قرآن کو نہیں سیکھ سکتی؟ سیکھ سکتی ہے۔ یہ مت سمجھیے گا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن بڑی مشکل کتاب نازل کی ہے اور صرف علماء کے لیے نازل کی ہے، نہیں، کوئی مشکل نہیں ہے، اور نہ ہی علماء کے لیے نازل کی ہے، ہر مسلمان کے لیے اللہ نے کتاب نازل کی ہے، وہ اس کو پڑھ سکتا ہے۔ یہاں تو مسائل ہمارے عجیب سے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ لوگ ناراض ہوتے ہیں، کوئی مسئلے آتے ہیں، کوئی اخبارات میں ذکر ہوتا ہے
تو ہمارے علماء جو ہے نا، مسجد کے امام بیچارے تھوڑے تھوڑے وہ دھمکیاں دے دیتے ہیں، اور دیکھو آئندہ تم نے میرا کہنا نہ مانا میں تمہارا نکاح نہیں پڑھاؤں گا. بندہ ڈر جاتا ہے، او یار میں نے تو شادی کرنی ہے، مانو اس کا کہنا. تم نے کہنا نہ مانا، مر گئے تو میں نے تمہارا جنازہ نہیں پڑھانا. تو بندہ ڈر جاتا ہے یار. اور بھائی سوچنے کی بات یہ کہ مولانا آپ صرف اسی کے لیے آئے ہیں کہ آپ نکاح پڑھائیں اور جنازے پڑھائیں؟ یہ نکاح ہو یہ تو کوئی عام مسلمان بھی پڑھا سکتا ہے، حقیقت ہے. کوئی ضرورت نہیں ہے وہاں. اگر آپ کو نکاح پڑھانا آتا ہے اپنے ساتھی کا تو آپ خود پڑھا دیں، کوئی ضرورت نہیں کسی کو بلانے کی. اور اسی طرح جنازہ پڑھانا آتا ہے تو آپ خود پڑھا دیں، کسی کو ضرورت نہیں ہے کہ جناب فلاں صاحب آئیں گے، حضرت آئیں گے وہ پڑھائیں گے. نہیں، کوئی مسئلے نہیں ہے. یہ یاد رکھیے، ہمارا دین اتنا مشکل نہیں ہے. اس کی مثالیں نبی علیہ السلام کے دور میں ملتی ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے بھی صحابہ کرام نے اپنے نکاح کیے ہیں، آپ کو نہیں بلایا. جبکہ آپ کے پاس مسجد میں جاتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں 5 وقت کی، مسائل بھی سنتے ہیں، لیکن جب نکاح کا وقت آتا ہے آپ کو نہیں بلاتے، خود ہی بیٹھ کے اس مسئلے کو حل کر لیتے ہیں. کیوں؟ یہ چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے اتنی بڑی شخصیت جو نبی علیہ السلام کی ہے، جو آپ مصروف ہیں، پوری امت کی ذمہ داری آپ پر ہے. لوگوں کو آپ نے دعوت بھی دینی ہے، تبلیغ بھی کرنی ہے، اور پھر جہاد بھی کرنا ہے. دشمن چاروں طرف ہیں. اسی میں آپ کو یہ اصرار کیا جائے اللہ کے رسول میرا نکاح بھی آپ کا پڑھا دیں، اور پھر آپ کے اپنے گھر کی ذمہ داریاں بھی ہیں. صحابہ سمجھتے تھے کہ اللہ کے رسول اس چھوٹے چھوٹے کاموں کے لیے ہمیں ہدایات دے چکے ہیں، ان پر ہم خود عمل کر سکتے ہیں، اس کے لیے آپ کو تکلیف دینا مناسب نہیں. اور بے نہیں اسی طرح کوئی فوت ہو جاتا، جنازہ پڑھ دیتے تھے اس کا، آپ کو دوسرے دن بتا دیتے اللہ کے رسول رات ہم نے اس کا جنازہ پڑھا، اس کو دفنا دیا. اچھا مجھے بھی بتاؤ، بتایا ہوتا میں بھی پڑھ لیتا. کیونکہ اللہ کے رسول آپ تھکے ہوتے ہیں، مناسب نہیں سمجھتے یہ. تو میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں، یہ معمولی معمولی چیزوں کو ہمارے لوگوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ شاید اسی کو عالم کہتے ہیں. یہ علم نہیں ہوتا. علم یہ ہے، عالم کا کام یہ ہے کہ اس وقت مسلمانوں کے جو نئے نئے ایشوز ہیں، اور دنیا جس طرح ہر چاروں طرف سے اسلام پر اعتراضات کر رہی ہے، سوالات کی بوچھاڑ کر رہی ہے، نئے نئے ایشوز کھڑے ہو رہے ہیں، عالم کا کام یہ کہ وہ ان ایشوز کو پڑھے، اس کا جواب تلاش کرے. یہ چھوٹی چھوٹی مائنر چیزیں، اس کو بندہ سمجھے تو اس سے آپ سوچیں کہ اس کی سوچ کتنی سطحی ہوگی. اور یہ مقام خام خواہ لوگ دے دیتے ہیں. صحیح معنوں میں اس کو مقام دینا چاہیے جو بہترین عالم ہے، جو ایسے ایشوز پہ بات کرتا ہے جس پہ کوئی بات ہی نہیں کر رہا. تو ہمارے ہاں یہ پہچان ختم ہو گئی ہے، ہم خود اس میں انوالو نہیں ہوتے. ذہین لوگ جب تک آگے نہیں آئیں گے نا، دین کا کام آگے نہیں بڑھے گا. تو بہرحال یہ جو چیز تھی یہود میں عام تھی کہ وہ کیا کرتے کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بارے میں جو نشانیاں ان کی کتاب میں بتائی گئی تھیں وہ اس کو چھپا دیتے تھے پیسے لے کے، جس کی طرف اشارہ کیا وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا. کیسے چھپاتے تھے؟ فتوے دیتے تھے. فتویٰ دے دیا، لوگوں کو پتہ چل گیا فلاں مفتی صاحب کا یہ فتویٰ ہے، بس وہی فتویٰ آ گیا، آپ کو نہیں ماننا. اور پیچھے جو قوتیں بیٹھی ہیں وہ اس کو استعمال کرتی تھی. اللہ فرماتے ہیں تم عالم ہوتے ہوئے، کتاب کو جانتے ہوئے، اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جتنے بھی سائنس تھے، جتنی بھی نشانیاں ہیں وہ تمہاری کتاب میں موجود ہیں اور آپ میں تم لوگوں نے دیکھ لی ہیں. پھر تم کیا کر رہے ہو؟ دین کو بیچ رہے ہو تھوڑی سی قیمت دنیا کی لے کے. سوچو تو صحیح، تم کیسے سودے کر رہے ہو؟ کہاں دین اور کہاں یہ دنیا کی چھوٹی سی میل جس پہ تم ریچھ گئے، اور اللہ سے، دین سے تم نے کیا کیا؟ مقابلہ کرنا شروع کر دیا. کیا تمہیں یہ زیب دیتا ہے؟ کیا تمہاری حیثیت رہ گئی؟ تم نے کہاں دین کو پھر پکڑا ہے؟ وقت پہ وہ کام نہ آیا، لوگوں کو وقت پہ نہ بتایا گیا، تو کیا فائدہ ایسے دین کا؟
اس لیے وَإِيَّايَ فَاتَّقُونَ، اور صرف مجھی سے ہی پس تم ڈرو. یہ تقوی ہے. تقوی وہاں کوئی ضروری نہیں ہے کہ کوئی سامنے ہو، وہاں یہی ہے کہ بس اللہ کا خوف. اکیلے ہو تب بھی، اور اپنے لوگوں کے درمیان بیٹھے ہو خسر پھسر کر رہے ہو تب بھی، فتویٰ دے رہے ہو تب بھی، اور فتویٰ دینے سے پہلے تمہیں جو آفر کی جاتی ہے اس وقت بھی. مجھ سے ڈرو، کسی اور سے نہ ڈرنا. کیا پتہ چلتا ہے کیسا مزاج تھا ایسے لوگوں کا، کیسے لوگ تھے یہ. نبی علیہ السلام کے دور میں یہ بات کی جا رہی ہے، اور انہی کے اندر اس وقت جب کہ یہ بات کی جا رہی ہے، یہودیوں کے اندر ایسے بڑے بڑے علماء ہیں، خود بنو اسرائیلی ہیں، وہ اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں، ایمان نہیں لا رہے، لوگوں سے دین اصل حقیقت چھپا رہے ہیں، نبی علیہ السلام کے بارے میں ان کو نہیں بتا رہے، اور اس کے بدلے میں غلط فتوے دے رہے ہیں، پیسے لے رہے ہیں اس پہ. یہ تھا مزاج ان کا. اللہ نے اندر کے راز کھول کے، اللہ جانتا ہے سب کچھ، قرآن مجید میں بتا دیا. تو اس سے کیا سبق ملتا ہے کہ ایک دین کا عالم وہ دین فروش نہ بنے، تھوڑے سے پیسے لے کے غلط فتوے نہ دے، جو اصل حقیقت ہے وہ لوگوں سے نہ چھپائے، لوگوں کو بتائے، ورنہ اس کا اور یہودی ربائز کا کوئی فرق نہیں ہوگا. تو وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ، اور نہ تم گڈمٹ کرو حق کو بالباطل، ساتھ باطل کے. یعنی ساری باتیں کر دیں گے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، ہاں ہاں ٹھیک ہے، لیکن آج کل کی زبان میں سب کہیں گے یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، یہ بھی ٹھیک ہے، لیکن یہ لیکن کہہ کے اب اپنی بات کر دی. اب بندے کو سمجھ نہیں آتی کون سی وہ صحیح ہے کہ یہ صحیح ہے. جیسے آج کل یہ اہل کتاب سے پوچھیں، پڑھے لکھے جو اہل کتاب ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھاتے ہیں، ویسٹ کی یونیورسٹیز میں بڑے بڑے پروفیسر، ریسرچرز، آرٹیکلز، کتابیں لکھنے والے، اور اسلامک سٹڈیز اور عربک زبان وہ پڑھانے والے ہیں، مسلمانوں کی ہسٹری کو جانتے ہیں. وہ کیا کہتے ہیں؟ آپ واقعی رسول تھے مگر عربوں کے لیے تھے. بس بندہ کہتا ہے رسول بھی مان رہا ہے اور کہہ دیا عربوں کے، اس کا مطلب ہمارے لیے نہیں ہے. یہ حالت ہے. یہی چیز آپ ان کے آرٹیکلز اور کتابوں اور بیانات میں پڑھیں گے. وہ سب کچھ کہیں گے، نبی علیہ السلام کی سیرت کے بارے میں کتابیں لکھیں گے، قرآن کے ترجمے کر ڈالیں گے، اور بھی بہت کچھ کریں گے. اور ہم مسلمان سوچتے رہتے ہیں یار اس نے سیرت کی کتاب لکھی ہے، نبی علیہ السلام کے بارے میں یہ کچھ کہا ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ قرآن کا ترجمہ کیا ہے، اس کے بارے میں گفتگو کرنا جانتا ہے، اس کے علوم کو جانتا ہے. یہ سب کچھ وہ کہتے ہیں، کہہ کے بیچ میں لیکن کہہ کے کوئی نہ کوئی میٹھی گولی زہریلی چھوڑ دیتے ہیں، اور بندہ اسی کے پر ٹک جاتا ہے، اس کا دماغ وہاں چلا جاتا ہے کہ یہ جو بات کہی یہ قابل غور ہے. وہ ساری باتیں زیرو ہو جاتی ہیں اس کے لیے، پڑھنے والے کے لیے. صرف وہ بات جو لیکن کہہ کے وہ بیان کرتا ہے، وہ ہے جو الجھا دیتی ہے ایک پڑھنے والے کو کہ اب میں کیا کروں، آپ کو رسول مانوں کہ نہ مانوں. تو یہ ہے حق کو باطل کے ساتھ گڈمڈ کرنا، کہ کہہ بھی دو، نہ بھی نہ کرو، مگر اپنے آپ کو بھی بچا لو، اور لوگوں کو ویوز دے دو کہ ہمارے اس بارے میں یہ ویوز ہیں کہ ہم کلیئر نہیں ہیں. آپ کو کہیں یا نہ کہیں، آپ رسول ہیں کہ نہیں ہیں، آپ پر وحی اتری ہے کہ نہیں اتری. یہ ان کا طریقہ تھا. وَلَا تَلْبِسُوا الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ، اور نہ تم گڈمٹ کرو حق کو باطل کے ساتھ. یعنی جو حق ہے اس کو حق کہو کہ واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں. یہ کیوں کہتے ہو کہ آپ عربوں کے لیے بھیجے گئے ہیں؟ تم یہاں کس لیے آئے ہو؟ پھر تم اپنے علاقوں کو چھوڑ کے مدینہ کے ارد گرد آ کے جو قلعے تم نے بنایا ہے وہ کس بنیاد پہ بنایا ہے؟ کہ تمہارے اندر سے وہ رسول ہوں، بنو اسرائیل سے رسول ہوں؟ یہ کس نے کہا تھا تمہیں؟
جس پہ تم اڑ گئے ہو کہ یہ تو عربوں کے رسول ہیں، ہمارے تھوڑی ہیں، ہم تو اپنے رسول کا انتظار کر رہے ہیں، ہماری کتاب میں جس رسول آنے والے کا ذکر ہے وہ تو ہمارے اندر سے ہوگا، یہ کہاں لکھا ہے؟ تو یہ گڑبڑ تھی جو وہ خود اپنے لوگوں کے درمیان پیش کر دیا کرتے تھے، اور لوگوں کے لیے حق کو پہچاننا یا حق کو باطل سے الگ کرنا بڑا مشکل ہو رہا تھا ان کی عام پبلک کو۔ منع کیا ہے اور یہ بھی سمجھا دیا وَتَكْتُمُ الْحَقَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور تم چھپاتے ہو حق کو جبکہ تم جانتے ہو۔ ایک معنی یہ ہے، یعنی تم جانتے ہو کہ ہم حق کو چھپا رہے ہیں، یہ جانتے بوجھتے تم یہ جرم کر رہے ہو، تمہیں پتہ ہے کہ صحیح بات ہماری کتاب میں کیا لکھی ہے اور اس صحیح بات سے مراد کون ہے، تمہیں پتہ ہے، مگر تم ان باتوں کو بھی، اس حق کو بھی چھپا رہے ہو۔ ایک مطلب یہ، پھر یہ دوسرا بھی، اور نہ تم چھپاؤ حق کو، یعنی تم حق کو چھپا رہے ہو، کیوں؟ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ، اور جبکہ تم جانتے ہو ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے، پبلک سے تم چھپا رہے ہو۔ نہ چھپاؤ، ظاہر کرو، ان کو بتاؤ کہ ہاں ہماری کتاب میں یہ علامات ہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ علامات ہم نے دیکھ لی ہیں، لہذا آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو ایمان کی دعوت بھی دے دی، سمجھا بھی دیا، کسی سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اور دوسرا یہ کہ حق کو باطل کے ساتھ گڑبڑ نہ کرو، جو حق ہے اس کو علانیہ کہہ دو، ہاں ہماری کتاب میں یہ لکھا ہے اور آپ ہی ہیں اس کا مصداق۔ پھر یہ کہا وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور قائم کرو نماز کو، ایمان لا کے مسلمانوں کے ساتھ مل جاؤ اور با جماعت ان کے ساتھ نماز پڑھو۔ ساری غلط فہمیاں دور ہو جائیں گی، نماز قائم کرو گے، نبی علیہ السلام کو ملو گے اور سوال کرو گے اور پوچھو گے، باتیں کلیئر ہوتی جائیں گی، آپ کی شخصیت کو دیکھو گے، آپ کے ایک ایک عمل کو دیکھو گے، آپ کے رویوں کو دیکھو گے، آپ کے اخلاق کو دیکھو گے، تمہیں اور باتیں کلیئر ہو جائیں گی کہ واقعی ہماری کتاب میں نبی علیہ السلام کے بارے میں جو کچھ کہا گیا ہے اس سے زیادہ روشن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں وہ سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ اور یہ فائدہ تب ہوگا جب تم مسلمانوں کے ساتھ مل کے نماز پڑھو گے 5 وقت، اور آپ کو 5 وقت میں دیکھو گے۔ باجماعت نماز پڑھنے کا یہ تو فائدہ ہوتا ہے، یعنی یہ نہیں ہوتا کہ مسلمان خاموشی سے آئیں، نماز پڑھیں اور خاموشی سے نکل جائیں، نہ کسی سے الیک سلیک، نہ کسی کو ملنا، نہ کسی کے حالات، نہ کسی کو مسکراہٹ، کچھ بھی نہیں، بس آئے بڑے سوبر بن کے، مسجد میں آئے ایک سائڈ پہ کھڑے ہوئے یا اندر آئے خاموشی سے کھڑے ہوئے، بالکل ایسے پتہ نہیں لوگ کیسے ہیں، خود یا ڈرتا رہا یا دوسروں کے بارے میں کوئی عجیب و غریب قسم کا گمان کرتا رہا، اور نماز پڑھی، کسی کو سلام نہیں کیا، کسی سے حال حوال نہیں پوچھا، نہ کسی کو دیکھا کہ کوئی غریب بیٹھا ہے، اللہ نے مجھے پیسے دے رکھے ہیں میں کسی غریب کو دیکھ لوں، اس کا ضرورت مند ہوگا، کوئی مسافر ہے، نہیں، بس آیا نماز پڑھی چلا گیا۔ یہ اقامت صلاۃ کا فائدہ نہیں ہے۔ اقامت صلاۃ یہ کہ انسان آئے، ایک دوسرے کو ملے، اور جو وہاں مسائل ڈسکس ہوتے ہیں یا ایشوز ہیں وہ ڈسکشن سنے، اس میں پارٹیسپیٹ کرے، اور امام وقت جو ہے وہ اگر کوئی ان ایشوز کا حل بتاتا ہے اسلامی تو اس میں حصہ لے، اس کو غور سے سنے، تاکہ شکوک شبہات، لوگوں کے اعتراضات، اسلام پر آئے دن حملے، نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ذات پر اعتراضات، قرآن مجید پر اعتراضات، ان سب کا جواب علمی طور پر وہ اقامت صلاۃ کے دوران اس کو مل جائے۔ اس لیے ان کو کہا اقیم الصلاۃ، جاؤ نماز قائم کرو مسلمانوں کے ساتھ ایمان لا کے، وآتوا الزکاۃ، اور تم مالدار ہو، زکوٰۃ بھی دو اپنے مال کی۔ وہ اللہ کا حق ہے، یہ بندوں کا حق ہے۔ نماز پڑھنا اللہ کا حق ہے، اور زکوٰۃ دینا ہے کس کا حق ہے؟ بندوں کا حق ہے۔ تو حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کی بات ہے، قرآن اس پہ زور دیتا ہے۔ ہماری اکثریت کہتی ہے یار دیکھیں مسلمان جو ہے نا، یہ دیندار جو طبقہ ہے نمازیں پڑھتا ہے، یہ حقوق اللہ پہ بڑا زور دیتا ہے، مگر حقوق العباد کو بھول جاتا ہے۔ اور بھائی مسجد میں آنے والا جو موسٹلی جو طبقہ ہے نا،
وہ حقیقت ہے ایسا ہے جس پر زکوٰۃ فرض نہیں ہے، غریب لوگ ہوتے ہیں، انہوں نے تو حقوق اللہ ہی پورے کرنے ہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں دولت دے رکھی ہے، تم مسجد میں بہت کم آتے ہو، اور وہ آنے والے کو جب یہ کہتے ہیں بھئی نماز پڑھا کرو، تو تم کہتے ہو یار حقوق اللہ پہ تم زور دیتے ہو، حقوق العباد پہ تم زور نہیں دیتے۔ وہ کیسے دے؟ اس پہ تم زور دے دو۔ اللہ نے تمہیں سرمایہ دے رکھا ہے، تم حقوق العباد کی بات کرو۔ اور جن کے پاس کچھ نہیں وہ مسجد میں آتے ہیں، با جماعت نماز پڑھتے ہیں، اگر وہ حقوق اللہ کی بات کرتے ہیں تو وہ اپنی لمٹس میں رہ کے کر رہے ہیں۔ تم بھی اپنی لمٹس میں آ جاؤ، تم اللہ کا حق بھی پورا کرو، نماز تو تم پر بھی فرض ہے، تم بھی آ کے پڑھو، لیکن اس سے زیادہ ایک فرض تم پر ہے، اس لیے کہ تم امیر آدمی ہو، اپنی دولت کی زکوٰۃ صدقات نکالو، یہ حقوق العباد ہیں۔ تو یہ ناسمجھی ہے کہ بعض اوقات لوگ جو ہے نا وہ اعتراض کر دیتے ہیں، جی یہ جو نمازی لوگ ہیں نا یہ ہمیشہ حقوق اللہ پہ بات کرتے ہیں، حقوق العباد کی بات نہیں کرتے۔ یاد رکھیے حقوق العباد میں سب سے بڑا حق زکوٰۃ ہے، یہ فرض ہے۔ اس کے بعد دوسری چیزیں آتی ہیں کہ انسان کا اچھا اخلاق ہو، اس کا خیال کرے، ہمسایہ ہے، والدین ہیں، رشتہ دار ہیں، ان کا بھی خیال کرے۔ یہی حق نکالے گا، حقوق العباد میں اپنی دولت نکالے گا، تو اس دولت میں سب سے پہلے والدین، بچے، بیوی، بھائی، رشتہ دار آتے ہیں۔ یہ ان پر خرچ کرے گا تو اس کو ڈبل ثواب ملے گا، اور غیروں کو دے گا تو ایک ثواب ملے گا۔ تو یہ حقوق العباد ہے۔ آج ہمارا موسٹلی طبقہ جو ہے حقوق العباد کی جب بات کرتا ہے تو زیادہ سے زیادہ یہ سمجھتا ہے کہ میں اپنے والدین کے ساتھ ٹھیک رہوں۔ ہم وہ حق بھی پورا نہیں کر رہے، یقین مانیے۔ والدین کے حق میں ہم اچھے نہیں ہیں، اولاد کے حق میں بھی ہم اچھے نہیں ہیں۔ آج والدین جو ہیں حتیٰ کہ میاں اور بیوی دونوں ایک دوسرے کے حق میں بہتر نہیں ہیں، پورے حقوق ادا نہیں کر رہے۔ ہم دوسروں کو کہتے ہیں ہم اپنے آپ کو تو سنبھالیں۔ یہ کوئی اچھا اخلاق نہیں ہے کہ میں باہر اچھا رہوں اور گھر میں آؤں تو اللہ کا غضب بن کے گھر میں داخل ہوں، بیوی بھی ڈر جائے، بچے بھی سہم جائیں، وہ کمروں میں چھپ جائیں۔ یہ کون سا حق ہے؟ میرا رویہ تو ایسے ہوتا ہے، میں گھر میں جاتا ہوں تو بس گھر والے سہم جاتے ہیں، چپ کرو ابا آ گئے ہیں، وہ عورت بیچاری خاموش ہو جاتی ہے، شوہر آ گئے۔ پتہ ہے کہ بھئی تھوڑی سی حرکت کی تو اس نے آ کے سوالوں کی بوچھاڑ کرنی ہے، مار کٹائی شروع کر دینی ہے، یہ کر کیا طریقہ ہے؟ تو بہرحال یہ حقوق اللہ اور حقوق العباد کی جو بات ہے یہ ہم سب کو سمجھنی چاہیے۔ تو یہاں پہلی بات یہ سمجھائی اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین، اور رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ کیا مطلب؟ با جماعت نماز پڑھو، دوسرے آتے ہیں نا، غریب امیر سب آتے ہیں، تم اس زون میں نہ رہنا کہ ہم بڑی شے ہیں، ہم ان کے ساتھ کیوں کھڑے ہو، نہیں، کھڑے ہو جاؤ ساتھ۔ وہ جھکتے ہیں تو تم بھی جھک جاؤ۔ تمہیں جھکنا نہیں آتا، بنو اسرائیلی جو ہیں وہ اپنی عبادت میں رکوع نہیں کرتے، تو اس لیے اس پہ زور دیا وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ تم بھی رکوع کرو، بس چھوڑو پچھلی باتوں کو۔ اب مسلمان بن کے وہی نماز پڑھو جو مسلمان پڑھتے ہیں، جس میں رکوع بھی ہے اور سجدہ بھی ہے، قیام بھی ہے۔ تو پتہ چلتا ہے اقیموا وارکعوا مع الراکعین میں نماز با جماعت کی اہمیت کتنی ہے، کہ غیروں کو بھی اگر دین کی دعوت دینی ہے تو اس میں سب سے کلمے پڑھنے کے بعد سب سے پہلی جو بات کرنی ہے وہ نماز کی کرنی ہے۔ نماز پڑھو۔ اتأمرون، کیا تم حکم دیتے ہو، الناس لوگوں کو، بالبر نیکی کا، وتنسون، اور تم بھول جاتے ہو، انفسکم اپنے آپ کو یا اپنے لوگوں کو، وانتم حالانکہ تم تتلون الکتاب پڑھتے ہو کتاب کو، افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ لوگ پوچھتے نا، ان کی جو پڑھے لکھے لوگ تھے وہ پوچھتے کیوں بھئی آپ رسول ہیں؟ ہاں ہے، کتاب میں موجود ہے نا، ہاں، کیا خیال ہے پھر؟ میں تو نہیں مانوں گا۔ دوسرا ماننا چاہتا ہے لیکن خود کہتا ہے میں تو نہیں مانوں گا۔ صفیہ، حضرت صفیہ جو ام المومنین ہے، یہ حیی ابن اخطب یہودی تھے، ان کی بیٹی تھی۔ یہ جب نبی علیہ السلام کے نکاح میں آئیں تو یہ خود یہ سٹوری بیان کرتی ہیں کہ بابا اور چچا
میرے والد اور میرے چچا جان یہ یوسف علیہ السلام کی اولاد سے ہیں. یہ لوگ تورات کے واقف تھے اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی جتنی علامات تھیں وہ جانتے تھے کہ ہماری کتاب میں یہ علامات لکھی ہوئی ہیں. سیدہ صفیہ بیان کرتی ہیں کہ جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم مدینہ میں جس روز داخل ہوئے تو میرے بابا اور چچا گھر کے باہر گلی کی نکر پہ کھڑے ہو کے چچا جان بابا کو کہتے ہیں بھائی جان کیا خیال ہے کہ کل چل کے ہم اس کو دیکھنا آئیں, اگر جو علامات ہماری کتاب میں بتائی گئی ہیں اس میں موجود ہیں تو ہم اس کو مان لیں, اور اگر نہیں ہیں تو ہم کھل کے انکار کر دیں تاکہ اس مسئلے سے ہم نکلیں جس کا انتظار ہم اتنے عرصے سے کر رہے ہیں. ان کا ہاں ٹھیک ہے کل چلتے ہیں. تو صبح صبح کہتی ہیں نکل گئے. پھر شام کو جب آئے واپس تو اسی جگہ بابا اب کمرے میں گھر میں داخل ہونا چاہتے ہیں اور چچا اپنے گھر جانا چاہتے ہیں. تو اسی جگہ کھڑے ہو کے چچا جان نے میرے والد سے کہا بھائی جان کیا خیال ہے, علامات ہم نے ساری پا لی ہیں جو ہماری کتاب میں نظر آتی ہیں, جو کوشچن کرنے تھے وہ بھی ہم نے کر لی ہیں, اس کا جواب بھی انہوں نے بالکل صحیح دیا ہے جو ویسے ہمیں بتایا گیا ہے, اب کیا خیال ہے آپ کو رسول مانے؟ تو والد کہتے ہیں مخالفت, جب تک میں زندہ رہوں گا میں اس کو رسول نہیں مان سکتا. یہ مزاج تھا ان کا. اور بیٹی ان کی جو صفیہ ہیں اپنے باپ کی بات نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو بتا رہی ہیں, حالانکہ بیٹی وہ ہے جس کا باپ, چچا, شوہر اور بھائی غزوہ خیبر میں سب قتل کر دیے گئے تھے اور یہ قید ہو کے آئی تھی. نبی علیہ السلام نے ان کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا. اگر ان کے دل میں واقعی کو نفرت ہوتی, اور واقعی ہونی چاہیے, یعنی میرے باپ کو قتل کرنے والے, میرے شوہر کو قتل کرنے والے, میرے بھائی کو, میرے چچا کو قتل کرنے والے یہ نبی ہیں, میں کیوں نہ موقع پا کے ان کو ختم کر دوں. لیکن وہ آپ کے گھر میں جب آئی ہیں تو وہ صحیح چیزیں جو ان کے علم میں تھیں وہ اللہ کے رسول میں پائیں, اور نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کو انہوں نے قبول کیا, اور اپنے والدین کی, چچا کی, بھائی کی, شوہر کی وفات اور اس کا قتل وہ جائز قرار دیا. اور وہ یہ سٹوری بتا رہی ہیں گھر کی کہ اللہ کے رسول یہ باتیں تو میں نے خود سنی ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت ایک نوجوان کرتا تھا یہودی, وہ بیمار ہوا, نبی علیہ السلام اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے. یہ بھی آپ کا اخلاق ہے کہ غیر مسلم جو آپ کی خدمت کر رہا ہے اگر وہ بیمار ہو گئے تو جا کے اس کو ذرا میں نے پوچھنا ہے. آپ عیادت کے لیے تشریف لے گئے, اس کے گھر گئے, اس کی دیکھی حالت بڑی خراب ہے, آپ اس کو تسلی دیتے رہے. اتنے میں اس کا باپ بھی آ گیا, وہ بھی ظاہر ہے متاثر ہوتا ہے, اللہ کے رسول میرے بیٹے کی عیادت کے لیے آئے اور مسلمانوں کے رسول ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو گئے, لڑکا یوں سویا ہوا ہے, اس کا منہ ادھر ہے, پائیں ادھر ہے. نبی علیہ السلام یہاں کھڑے ہو کے بیٹے کو, بچے کو کہتے ہیں, نوجوان کو کہتے ہیں اسلم, کہ اسلام لاؤ. اب وہ کیا کرتا ہے, وہ کبھی نبی علیہ السلام کو دیکھتا ہے, کبھی اپنے باپ کو دیکھتا ہے کہ کیا کروں. ادھر باپ ہے جو یہودی ہے اور ادھر اللہ کے نبی ہیں جن کی خدمت کر کر کے میں جان چکا کہ آپ کے اخلاق کتنے اچھے ہیں, آپ کتنی اچھی باتیں کرتے ہیں. تو آپ ابھی یہ کہہ رہے ہیں ایک بار کا اسلم, تو وہ کبھی باپ کو دیکھتا ہے کبھی ادھر. باپ آخر کہتا ہے بیٹا اطیع ابا القاسم, ابو القاسم کا کہنا مان لو. تو بیٹا کہتا ہے اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ. اس نے یہ کہا, نبی علیہ السلام باہر نکلے, گھر کی طرف آ رہے تھے, راستے میں آپ کو اطلاع دی اللہ کے رسول وہ نوجوان فوت ہو گیا. آپ نے فرمایا الحمدللہ الذی انقذہ بی من النار, میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ میں نے اس کی عیادت کی, میں نے اس کو جا کے اسلام کی دعوت دے دی, اور اس موقع پہ اللہ نے اس کو توفیق دی کہ وہ مسلمان ہو جائے. میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں. اب اس واقعے سے آپ دیکھیے, باپ بیٹے کو کہہ رہا ہے کہ آپ کا کہنا مان لو, کلمہ پڑھ لو, مگر خود نہیں پڑھ رہا, خود نہیں پڑھ رہا.
یہ وہ چیز ہے جو ان دونوں واقعات میں ملتی ہے کہ کیا کرتے ہیں، اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو، ان کو کہتے ہو مسلمان ہو جاؤ، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو، خود کیوں نہیں ہوتے، لوگوں کو کہتے ہو یہ نیکی کر لو اور خود آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ یہ طریقہ ٹھیک نہیں ہے۔ میں بھی کسی کو کہوں نماز پڑھا کرو مگر خود نہ پڑھوں، میں بھی کسی کو کہوں بھئی ماں باپ کا ادب کیا کرو، میں خود نہ کروں، دوست کو کہوں اوئے تم باپ کے ساتھ یوں بولتے ہو مگر میں ہوں خود ویسے ہی بولتا ہوں۔ تو یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ بچوں کو کہا جائے بیٹا جھوٹ نہیں بولنا، مگر جب فون کی بیل بجے تو بچے کو کہا جائے تم کہہ دو کہ بابا گھر پہ نہیں ہے۔ بچوں کو سگریٹ نوشی نہیں کرنی، مگر خود یاروں دوستوں میں بیٹھ کے سگریٹ پی رہے ہیں۔ یہ طریقے ٹھیک نہیں ہیں، دین پسند نہیں کرتا ان باتوں کو۔ اتأمرون الناس بالبر، کیا تم لوگوں کو حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم بھول جاتے ہو اپنے آپ کو۔ خود سوچو نا تم کیا کرتے ہو، یہ کتنی بری بات ہے کہ تم لوگوں کو تو کہو یوں کرو مگر خود گناہ کرو۔ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ، جبکہ تم کتاب پڑھتے ہو، یعنی کتاب میں موجود ہے سب کچھ، مگر تم خود نہیں مان رہے، لوگوں کو کہتے ہو کہ تم کرو، مان لو، مانو آپ کو رسول، واقعی آپ اللہ کے رسول ہیں۔ افلا تعقلون، کیا بھلا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اور عقل سے خود تو عقل کرو یار، سمجھدار لوگ ہو، کتاب کا علم تمہارے پاس، لوگوں کو کہتے ہو مگر خود نیکی سے پیچھے ہٹتے ہو، خود اسلام قبول نہیں کر رہے، خود اپنے آپ کو درست نہیں کر رہے۔ سنو، اگر اس میں کوئی گھبراہٹ ہے، پریشانی ہے کہ فیوچر ہمارا کیسا بن جائے گا، ہم آپ کو رسول مان لیں تو ہمارا کیا بنے گا، ہم تو بڑے بڑے سردار ہیں، ربائی ہیں، صبح و شام ہمارے پاس نذرانے آتے ہیں، ہمارے بڑے مرید ہیں، ہمارے بڑے حلقے ہیں، چاہنے والے ہیں، اگر ہم آپ کو رسول مان لیں تو یہ سارے چھٹ جائیں گے، یہ پیری مریدی ختم ہو کے نبی علیہ السلام کی طرف منتقل ہو جائے گی، آپ کی شخصیت بڑی بن جائے گی، ہمارا تو کچھ نہیں رہے گا، پھر انکم کا ذریعہ بھی ختم ہو جائے گا۔ اس کے بارے میں فرمایا وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، سب ذہن سے خیال نکال دو، مستقبل کا کوئی فکر ہے، پریشانی ہے، اس کو نکالو۔ تمہارا حال جو ہوتا ہے ارد گرد میں، یا اپنا ماضی، اپنا سرمایہ کا کوئی خدا نہ خواستہ انکم کا، آمدنی کا کوئی مسئلہ بنتا ہے، گھبراؤ نہیں، وَاسْتَعِینُوا، اور تم مدد مانگو، بالصبر، صبر کے ساتھ، والصلاۃ، اور نماز کے ساتھ، صبر کرو، تھوڑی سی قربانی دو، دیکھو اللہ تعالیٰ تمہیں کیا دے گا، برداشت کرو۔ چینج آتی ہے نا جب بندے میں، تو بندہ اندر سے ہلتا ہے کہ میں نے ماضی کو کیا کر ڈالا، اتنے اچھے اچھے چانسز تھے آگے بڑھنے کے، میں نے سارے راستے روک دیے، کیا یہ بے وقوفی نہیں، کیا یہ عقل مندی ہے؟ مت سوچنا ایسی بات، وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ، صبر کرنا، برداشت کرنا، حوصلہ کر لینا، اور ادھر دوسری طرف نماز پڑھو، رب کے آگے جھک کے اس کے آگے ہاتھ پھیلاؤ، اس سے مانگو، وہ تمہیں عزت بھی دے گا، تمہیں دولت بھی دے گا، اور دینی رہنما بھی بنا دے گا۔ مت گھبراؤ، یہ دو چیزیں ہیں، کوئی بھی پریشانی ہو اس کا حل یہی بتایا، صبر اور نماز۔ وَإِنَّهَا، اور بے شک یہ نماز، لَكَبِيرَةٌ، البتہ بڑی بوجھل ہوتی ہے، إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، سوائے خشوع کرنے والوں پر۔ واقعی یہ نماز بڑی بوجھل ہوتی ہے، انسان بیٹھا ہے آفس میں گپ شپ لگا رہا ہے، اذان ہو گئی، چھوڑو یار سب کو، چلو مسجد، یہ کیا طریقہ ہے، ابھی تو آئے ہیں وہ، بڑا بوجھل لگتا ہے اس کو کہ اپنی محفل کو چھوڑ کے بندہ چلا جائے، کوئی میچ ہو رہا ہو، عین اس وقت اذان ہو جائے، یار تھوڑا سا تو دیکھ لوں، ابھی تو پیک پہ ہے، فلاں بیٹنگ کر رہا ہے، فلاں بال کرا رہا ہے، دیکھنا وہ چھکے لگا رہا ہے، اب میں اس خوبصورت سینز کو چھوڑ کے مسجد جاؤں؟ یہی حال ہو رہا ہے، ڈرامے ہوتے ہیں، فلمیں ہوتی ہیں، کوئی اور مصروفیت ہوتی ہے، بندہ کہتا ہے ابھی چھوڑو یار، نیند ہے، صبح کی نیند بڑی زبردست، بہترین ٹھنڈا ٹائم، بہترین وقت، خاموشی، اذان ہو گئی، چھوڑو یار بستر، نہیں،
یہ وہ چیز ہے جو بہت بوجھل لگتی ہے ایسے وقت پہ یہ نماز، مگر کن کے لیے بڑی ہلکی ہوتی ہے؟ الخاشعین، جو خشوع کرنے والے ہیں، جو اندر سے اللہ تعالیٰ کے آگے جھکنا جانتے ہیں. پھر وہ اپنے آرام کو نہیں دیکھتے، اپنی صحبتوں کو، دوستیوں کو، اپنی محفلوں کو نہیں دیکھتے، اپنی مصروفیتوں کو نہیں دیکھتے. وہ اٹھتے ہیں، وہ اس کو اتنا ہلکا بنا لیتے ہیں کہ بس گئے، نماز پڑھی، آرام سے واپس آ گئے. نہ ان کو یہ خیال ہوتا ہے کوئی شے ضائع ہو گئی، کوئی مس ہو گئی، کچھ بھی نہیں. وہ کہتے ہیں الحمدللہ بہت کچھ پا لیا ہم نے، نماز پڑھا ہے، اب جو کریں ٹھیک ہے. اگر نماز رہ جاتی تو ایک بہت بڑا بوجھ ہوتی ہم پر، تو اس بوجھ کو وہ اتار آتے ہیں. الا علی الخاشعین. اب یہ خاشع کون لوگ ہیں؟ الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون، جو یقین رکھتے ہیں. ظن کا مطلب یقین کا یہاں کیجیے گا، گمان کا نہیں کرنا، کیونکہ ظن ایک کیفیت ہے. دیکھیں آپ کو کوئی خبر آ کے دیتا ہے کہ جناب آپ کے بارے میں فلاں نے یوں کہا ہے. اب آپ اس بندے کی بات سن کے ایک مڈ کی کیفیت میں آ جاتے ہیں. آپ یہ سوچتے ہیں پتہ نہیں اس نے کہا بھی ہے کہ نہیں، یہ جھوٹ بول رہا ہے، سچ کہہ رہا ہے. آپ اس کی پوزیشن میں ہیں. تو یہ جو مڈ کی کیفیت ہے، آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ کوئری کرتے ہیں، اس نے کہا یا نہیں کہا. تو یہ مڈ کی کیفیت جو ہے یہ ظن کی ہے. اس کیفیت کو بندہ دور کرتا ہے. وہ کیسے کرتا ہے؟ کوئری کرتا ہے. کوئری سے اس کو پتہ چلتا ہے جو کہنے والا ہے وہ سچ کہہ گیا، اس نے کہا ہے. اب جب پتہ چل جاتا ہے تو اس کو یہی ظن یقین میں بدل جاتا ہے کہ اس نے سچ کہا ہے یا اس نے جھوٹ بولا ہے. ٹھیک ہے؟ تو قرآن مجید جو باتیں کر رہا ہے، جو بیلیفز دے رہا ہے، یہ انسان اگر دیکھ لے، اس اپنی زندگی کو دیکھ لے، اپنا ماضی کو دیکھ لے، اپنے ساتھ ہونے والے باتیں کو دیکھ لے، تو اس کو یقین آ جاتا ہے کہ یظنون، وہ یقین کر لیتے ہیں کہ انہم، بے شک وہ، ملاقو ربہم، اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں. وَأَنَّهُمْ، اور بے شک وہ، الیہ، اسی کی طرف، راجعون، لوٹنے والے ہیں. جن کو یہ یقین ہو کہ میں نے مرنا ہے، اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، تو وہ پھر نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے میدان محشر میں سوال ہی نماز کا کرنا ہے، تو وہ نماز کو کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ اور دوسری بات یہ کہ اس کو یہ بھی پتہ ہے میں نے مرنا ہے، مر کے ختم نہیں ہو جانا. کل قیامت کو اللہ تعالیٰ نے مجھے اٹھانا ہے اور میدان محشر میں اپنی طرف کھینچ کے لانا ہے، اور میں وہیں اس کے سامنے کھڑا ہوں گا، کسی اور کے سامنے نہیں کھڑا ہوں گا. جب میں نے اسی کی طرف جانا ہے، اسی کے حضور کھڑا ہونا ہے، اسی سے ملاقات کرنی ہے، تو میں نماز کیوں نہ پڑھ لوں؟ مجھے پڑھنی چاہیے. میں ذلیل اور رسوا نہیں ہونا چاہتا. اللہ مجھ سے سوال کرے، میرے پاس کوئی جواب نہ ہو، میں تو ذلیل ہو گیا. تو اس لیے ان کو یہ یقین ہوتا ہے کہ ہم نے مر کے اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، تو اللہ کا حکم ہے تاکہ ہم اللہ تعالیٰ کے ہاں سرخرو ہو سکیں، اس لیے ہم نماز پڑھتے ہیں. اس لیے نماز پڑھنا ان کے لیے بڑا آسان ہوتا ہے. اصل بات یہی ہے کہ دل میں حقیقت اگر یہ خیال بیٹھ جائے کہ یار مرنا ہے، میں اللہ کو کیا جواب دوں گا، بس بندہ کہتا ہے سب کچھ چھوڑو یار، اٹھو نماز پڑھو. ان کے لیے نماز بہت آسان ہو جاتی ہے. لیکن جو دوستوں یاروں میں بیٹھ کے اپنا وقت ضائع کر دے اور نماز کی پرواہ نہ کرے، اس کے لیے واقعی یہ نماز بڑی مشکل ہوتی ہے، بڑی بوجھل ہوتی ہے، بھاری ہوتی ہے. اس لیے نماز ڈنڈوں سے نہیں پڑھائی جاتی. نماز اصل میں دل میں اللہ کا خوف بیٹھا ہوا ہو، تو یہ خوف جو ہے یہ ڈنڈے مارتا ہے اندر، وہ ڈراتا ہے اٹھو نماز پڑھ لو. ایسی نماز کا مزہ بھی آتا ہے. لیکن میں کسی سے ڈر کے نماز پڑھوں، اس نماز کا کوئی لطف نہیں ہے. وہ خشوع اور خضوع پیدا نہیں ہوتا انسان کی نماز میں. یا بنی اسرائیل، اے بنو اسرائیل. اب یہ دوسرا ایڈریس ہے جو اللہ تعالیٰ بنو اسرائیل سے کر رہا ہے، اور یہاں بنو اسرائیل سے مراد یہودی ہیں. ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہودی ہی آباد تھے وہاں. عیسائی تھے لیکن وہ دوسرے علاقوں میں تھے.
تو اے بنو اسرائیل اذکرو یاد کرو تم نعمتی میری نعمت. کیا نعمتوں کو یاد کرنا کیا ہوتا ہے؟ میری نعمت یاد کرو، میرا انعام یاد کرو. کیا ہوتا ہے؟ یہی کہ اللہ کی دین ہے، اللہ کی بڑی مہربانی ہے. انسان دل سے اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، زبان سے بھی کہتا ہے، لوگوں کے سامنے اس کا اظہار بھی کرتا ہے. کنجوس نہیں بنتا کہ اللہ تعالیٰ نے دیا ہے تو میں اس کو چھپاؤں لوگوں سے، لوگوں کو پتہ نہ چلے. ایسا مسئلہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ نے جو جو نعمتیں دے رکھی ہیں ان کو یاد کرنے کا مطلب یہی ہے کہ انسان منہ سے بھی اظہار کرے، اپنے جسم پر بھی ان کو ظاہر کرے، اور پھر دل کی گہرائی سے ان سب کا اظہار بھی کرتے ہوئے اللہ کا شکر بھی ادا کرے. یہ ہوتا ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرنا. فَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، کہ اللہ کے رسول آپ کو آپ کے رب کی نعمتیں جو حاصل ہیں تو ان کو آپ بیان بھی کیا کیجئے. مراد یہ کہا کیجئے کہ اللہ تیرا شکر ہے. لوگوں کے سامنے کہا کیجئے الحمدللہ. دل کی گہرائی سے کہیے اور پھر اس کا اظہار بھی کیجئے. ٹھیک ہے؟ تو یہ ہوتا ہے اذکروا نعمہ، کہ یاد کرو تم میری نعمت کو. یہ انعامات التی انعمت علیکم، وہ جو انعام کی میں نے تم پر. یہ سب آگے انعامات آ رہے ہیں، بار بار ان کا ذکر ان کو کیا جا رہا ہے، وہ جانتے ہیں ان چیزوں کو، مگر اللہ تعالیٰ بڑی اہم نعمتوں کو ذرا کاؤنٹ کروائے گا. یہ نعمتیں تھیں، تم نے ان نعمتوں کا کتنا شکر ادا کیا. تمہارے رد عمل سے یا عمل سے پتہ یہ چلا تمہیں اللہ دیتا گیا، تم اس کی ناشکری کرتے گئے. تمہیں اللہ دیتا گیا، تم نافرمان بنتے گئے. اور یہ اللہ تعالیٰ کا پھر قانون ہے کہ اللہ نعمتیں دے اور بندہ ناشکری کا اظہار بھی کرے اور کیا نام ہے شکوے بھی کرے اور اللہ کی نافرمانیوں میں بھی آگے بڑھتا جائے، تو پھر اللہ یہ ساری نعمتیں چھین بھی لیتا ہے. یہ بھی ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ سے. صحت ہے، والدین ہیں، گھر ہے، کھانا پینا ہے، سب کچھ ہے، مگر اللہ کے لیے انسان دل کی گہرائی سے شکر ادا نہ کرے اور ادھر گناہ کرتا جائے تو اللہ تعالیٰ پھر چھین لیتا ہے، سب کچھ محروم کر دیتا ہے. اس لیے اللہ فرماتے ہیں لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم میری ان نعمتوں کو پا کے میرا شکر ادا کرتے جاؤ تو میں تمہیں اور دیتا جاؤں گا. وَلَئِن كَفَرْتُمْ، اور اگر تم میری نعمتوں کو پا کے ناشکری کرو گے، گناہوں پہ گناہ کرتے جاؤ گے، تو پھر کیا ہے؟ فَإِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، تو میری سزا بھی بڑی سخت ہے. مراد یہ کہ پھر میں وہ نعمتیں چھین لوں گا اور اس کی بجائے تمہیں سزا دوں گا، محروم ہو جاؤ گے ان نعمتوں سے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ ماضی میں نے تم پر بڑی انعامات کیے، تمہیں بنو اسرائیل جیسی قوم بنایا. تم تھوڑے تھے، یعنی یوسف علیہ السلام سمیت وہ 12 بھائی تھے، ان کی جنریشن کو اللہ نے چلایا، باقی رکھا ان کو نسل در نسل. یہ تھوڑی نعمت نہیں ہے. کہ اسرائیل کون تھے، ان کی اولاد اتنی پھیل گئی کہ آج ان کو بنو اسرائیل کہا جاتا ہے. ایک یہ نعمت. پھر اسی نعمت کے ساتھ عزت یہ بھی دی اللہ تعالیٰ نے کہ ان کو دینی اعتبار سے پوری دنیا میں منفرد قرار دیا اور دین کا کام لینے سے انہی کو چنا. اور چننے کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے انہی کے اندر سے نبی نکالے، نبی پیدا کیے، رسول کھڑے کیے اور پھر ان پر کتابیں نازل کی. یہ بہت بڑی نعمت ہے، اللہ کا بڑا انعام ہے. یہ تو دینی اعتبار سے. پھر دنیاوی اعتبار سے بھی اللہ تعالیٰ نے ان پر یہ نعمتیں کیں کہ انہی کے اندر بڑے بڑے بادشاہ پیدا کیے اور ایسی حکومتیں ان کو عطا کیں جو آج تک کسی بادشاہ کو نصیب نہیں ہو سکی. یوسف علیہ السلام کون تھے؟
کہاں رہتے تھے، کہاں آ کے کیا بن گئے، بادشاہت مل گئی۔ پھر اس کے بعد یوسف علیہ السلام کے بعد آگے چلتے آئیں تو داؤد علیہ السلام ہیں، اللہ نے ان کو بھی بادشاہت عطا کی۔ پھر اسی طرح ان کے بیٹے سلیمان ہیں، ان کو بھی بادشاہ بنایا۔ تو یہ ایسی بادشاہت تھی سلیمان علیہ السلام کی جو کسی کو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک عطا کرنی نہیں، ایسی بادشاہت تھی۔ تو ایک منفرد چیزیں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی ہیں، ان کا اللہ تعالیٰ ان کو یاد دہانی کرا رہا ہے کہ اذکروا نعمتی اللتی، میری ان نعمتوں کو یاد کرو اور دل کی گہرائی سے میرا شکر ادا کرو، لوگوں کے سامنے بیان کرو کہ اللہ کے بندے بن کے رہیں گے، اس کی نافرمانی نہیں کریں گے تو اللہ نعمتیں دے گا، اور اگر اس کی نافرمانی کرتے گئے تو یہ نعمتیں چھین لے گا۔ پھر وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ، اور بے شک میں نے فضیلت دی تھی تم کو، یا دی ہے تم کو، علی العالمین، دنیا والوں پر۔ یعنی ان کا جو زمانہ تھا اس زمانے کی بات ہو رہی ہے، یہ نہیں ہے کہ قیامت تک آنے والے جو لوگ ہیں ان پر اللہ تعالیٰ نے ان کو فضیلت دی ہے۔ یعنی ہم یہ کہتے ہیں ہمارے آبا اجداد یہ تھے اور ہم یہ ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان کا زمانہ اور تھا، ہمارا زمانہ اور ہے۔ تو یہ ان کے دور میں جب اللہ تعالیٰ نے ان کو دین کے کام کے لیے چنا، بادشاہت ان کو عطا کی، تو یہ وہ فضیلت تھی جو دنیا کی اور قوموں کو اللہ یہ حاصل نہیں تھی، انہی کو حاصل تھی۔ تو یہ فضیلت ہے۔ یہ مراد نہیں ہے کہ آج کوئی یہودی ہمیں کہے تمہارا قرآن تو یہ کہتے ہیں انی فضلتکم علی العالمین، میں نے تمہیں دنیا والوں پر فضیلت دے رکھی ہے، تو آپ ہم سے افضل کیسے ہو سکتے ہیں؟ او بھائی نہیں، یہ اس دور میں، آج کے دور میں نہیں، ٹھیک ہے؟ تو یاد رکھنا ہے واتقوا، اور ڈرو، یومن، اس دن سے کہ لا تجزی، نہ کام آئے گا، نفس، کوئی نفس، عن نفس، کسی نفس کے شیئن، کچھ بھی۔ یہ قیامت کے دن کی طرف اشارہ ہے کہ ایک دن آ رہا ہے جو قیامت کا ہوگا، اس دن حساب کتاب ہونا ہے۔ تو اس دن کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بھی کام نہیں آ سکے گا۔ کچھ سے مراد کیا ہے؟ نہ فائدہ دے سکے گا، نہ کوئی گناہ اٹھا سکے گا، بلکہ دیکھ کے پرے بھاگے گا۔ اور اپنا عزیز بھی ہوگا نا تو وہ بھی دیکھ کے پرے بھاگے گا، وہ بھی انکار کر دے گا کہ میں ایک گناہ تمہارا نہیں اٹھا سکتا۔ دنیا میں تو کام آ جاتے ہیں نا۔ یہ بات اس لیے کہی ہے کہ یہود کے دماغ میں یہ بات بیٹھی ہوئی تھی کہ ہم انبیاء کی اولاد ہیں، بنو اسرائیلی ہیں، ہم دنیا کی قوموں کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ سے ہم ہی محبت کرتے ہیں، تو جو اللہ سے محبت کرے یا اللہ کے جو محبوب ہوں جنت میں وہی جائیں گے، اور ہم تو ویسے بھی انبیاء کرام کی اولاد ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ نے کیا سوال کرنا ہے؟ ہمیں تو اللہ نے معاف کر دینا ہے، ہم تو معاف شدہ قوم ہیں۔ یہ ان کے دماغ میں بیٹھی ہیں باتیں، تو سمجھایا جا رہا ہے دھیان کرو، وہ جب دن آئے گا تو اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ یعنی تمہارے باپ دادا یا پڑدادا اگر نبی تھے، تم پوتے یا پڑپوتے بن کے بھی ان کے سامنے آ جاؤ تو وہ نبی، تمہارے دادا پڑدادا تمہارے کام نہیں آئیں گے۔ یہ دیکھ لو، کچھ بھی کام نہیں آئیں گے، تمہارا نہ کوئی گناہ اٹھائیں گے، نہ کوئی گناہ بخشوا سکیں گے۔ دوسرا مطلب یہ کہ تم اپنے کیے کے ذمہ دار ہوگے۔ پھر اسی طرح وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا شَفَاعَةٌ، اور نہ قبول کی جائے گی اس سے کوئی سفارش۔ یہ بھی یاد رکھیے، کوئی جی اگر کسی کے حق میں کل قیامت کو اللہ کے دربار میں کوئی سفارش کرنا چاہے تو اللہ نے وہ شفاعت بھی قبول نہیں کرنی، اس لیے کہ اجازت ہی نہیں ہوگی۔ کوئی بول کے تو دکھائے، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی، پہلی بات ہی ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ اور دوسرا یہ کہ اگر وہ سفارش کرے گا تب جب اللہ اجازت دے گا، بغیر اجازت کے کسی کو جرت ہی نہیں ہوگی کہ اللہ کے بارگاہ میں کسی کی سفارش کر سکے۔
اور تیسری بات یہ کہ جس کے حق میں سفارش ہوگی تو اللہ اگر اس سے خوش ہوگا تب اجازت دے گا کہ ہاں تم اس کی سفارش کر سکتے ہو، ورنہ نہیں۔ یہ تین چیزیں ہیں سفارش کے لیے بڑی بنیادی۔ وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ لیا جائے گا اس سے کوئی فدیہ، کوئی بدلہ، عدل کوئی بدلہ۔ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، اور نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ بھی ہے قیامت کے روز کس کے پاس کیا بدلہ ہوگا؟ کیا وہ جائیداد اٹھا کے وہاں لے آئے گا اپنے، یا اس کی جیب میں کوئی کیا کہتے ہیں چیک بک ہوگی؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہوگا، خالی ہاتھ آئے گا۔ تو وہ اللہ نے یہی کہنا ہے کہ ہاں بھائی یہ غلطی کی تم نے، اس کے ساتھ زیادتی کی، اس کا بدلہ اب دو۔ تو کہے گا بدلہ میں ہی دیتا ہوں، دنیا میں تو پیسے چل جاتے ہیں، یہاں کوئی نہیں چلے گا۔ تو یہاں عدل سے مراد یہی ہے کہ کوئی انسان جرم کرتا ہے، اس کے عوض اگر اس پر کوئی جرمانہ عائد کر دیا جائے تو وہ مراد ہے۔ دنیا میں تو چل جاتا ہے، آخرت میں نہیں چلتا۔ آخرت میں پھر کیا ہوگا؟ اللہ تعالیٰ نے پھر بدلے جیسے لینے ہیں وہ یہی، بندے کے پاس کچھ نہیں ہوگا، خالی ہاتھ ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یوں کرنا ہے کہ اس بندے کی نیکیاں، جس پر اس نے زیادتی کی ہوگی، اس کی نیکیاں اس کو دے دی جائیں گی۔ اور اگر بالفرض اس کے پاس کوئی نیکی نہیں ہے، اس نے اس کے ساتھ زیادتی کی، تو اس بندے کے جو گناہ ہیں وہ اٹھا کے اس کو دے دیے جائیں گے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ ہوگا طریقہ اللہ تعالیٰ کا، یہی انصاف ہے۔ اسی کو کہا جاتا ہے مالک یوم الدین، کہ یوم الدین کا وہ مالک ہے۔ اور پھر وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ، نہ وہ مدد کیے جائیں گے۔ کہیں مار پڑ رہی ہوگی، کہیں پھٹکار پڑ رہی ہوگی، کہیں سزا دی جا رہی ہوگی، تو کوئی بھی آ کے ان کی مدد نہیں کر سکے گا، بھگتیں گے خود۔ تو اس لیے قیامت کے دن کو یاد رکھو، تم اپنے ماں باپ، دادا پردادا یا اچھی نسل کے ہونے پر فخر مت کرو، کچھ کر کے آؤ، اپنے آپ کو درست کرو دنیا میں، ورنہ یہ جو تمہارے خیالات ہیں یہ غلط ہیں۔ کچھ کرو گے، اچھے انسان بنو گے، ایمان لاؤ گے، ایمان کے مطابق عمل کرتے جاؤ گے، تب جا کے تمہاری نجات ہوگی، ورنہ نہیں ہوگی۔ آج ہم مسلمانوں کو بھی یہی حال ہے کہ ہم بھی اکثریت، ہماری اکثریت جو ہے یہ دوسروں کے سہارے پہ جینا چاہتی ہے، اور یہ بھی عقیدہ رکھتی ہے کہ کل قیامت کو ہم نے دوسروں کے دامن پکڑ لینے ہیں اور یہی ہمیں چھڑا کے جنت میں داخل کرا دیں گے۔ کیا یہ طریقہ درست ہے؟ یہ تو وہی سوچ ہے، یہ تو وہی سوچ ہے۔ پڑھتے جائیں گے آپ دیکھیں گے قرآن میں وہ کہتے ہیں کہ لن يدخل الجنت الا من کان ہودا او نصارا، جنت میں وہی داخل ہوگا جو یہودی ہوگا۔ ہے نا خیال؟ آج ہمارا بھی یہی ہے کہ ہم جنت میں نہیں جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ ہم اللہ کے رسول کی آخر امت ہیں، بخشی ہوئی امت ہیں، بخشی ہوئی، پہلے سے اپنے آپ کو بخشوا لیا ہے۔ وہی عقیدہ ہے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سولی پہ چڑھ جانے اور اس کے بعد کے فالورز کا ہے۔ جب وہ سولی پہ چڑھے ہمارے گناہوں کو بخشوا گئے ہیں، اب ہم بخشے ہوئے ہیں۔ ہم بھی کہتے ہیں یہ امت محمدیہ واقعی بڑی، یعنی اللہ تعالیٰ کی بڑی محبوب قوم ہے، بڑی محبوب امت ہے، یہ بھی بخشی ہوئی ہے۔ کیسے بخشی ہوئی ہے بھائی؟ دنیا میں ہمیں سزائیں مل رہی ہیں تو کوئی کسی کا دامن نہیں پکڑے گا، ہر ایک کو اپنی پڑی ہوگی۔ خود کیجئے کچھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیے کہ اس سے بڑھ کر اور کیا تعلیم ہو سکتی ہے، مگر ہم اس بات کو لوگوں کو نہیں بتاتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی کو فرمایا تھا کہ یا فاطمہ، اے فاطمہ، سلینی من مالی ما شئتی، میں تمہارا والد ہوں، تمہیں کوئی پیسوں کی ضرورت ہے تو تم دنیا میں مجھ سے مانگ سکتی ہو، میں دوں گا۔ فإنی لا اغنی عنک من اللہ شیئا، یاد رکھنا اللہ نے اگر تمہیں کوئی سزا دینا چاہی تو میں پھر بیچ میں نہیں آ سکتا۔ الرٹ کر دیا اپنی بچی کو، صحیح حدیث ہے یہ، صحیح حدیث۔
الرٹ کر دیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بچی کو، اور پھر کہا ہے کہ اگر تم چاہتی ہو کہ اللہ کے ہاں سرخرو ہو، اللہ تمہیں نجات دے، سزا سے بچا دے، تو اعملی اعملی اعملی، آپ فرماتے ہیں اچھے عمل کر، اچھے عمل کر، اچھے عمل کر۔ اب اس سے بڑھ کر بھی کوئی بات ہو سکتی ہے؟ ہمیں کتنے لوگ ہیں جو ضمانتیں دیتے ہیں کہ آپ فلاں کا دامن پکڑ لیجئے آپ کو نجات مل جائے گی، نذرانے دے دیجئے آپ کو یہ بخشوا دیں گے، یہ پہنچے ہوئے ہیں، یہ تک کہتے ہیں پہنچے ہوئے ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ تک ان کی پہنچ ہے، یہ اللہ سے اپنی بات منوا سکتے ہیں، لہذا تم اس کے دامن کو پکڑ لو، اس کو نہ چھوڑنا۔ اور یہی تانا جو دیا جاتا ہے، تم بے پیرے انسان ہو، کہتے ہیں نا بے پیرے انسان ہو، تمہارا کوئی پیر نہیں ہے، پیر پکڑو، پیر، اس سے نہ تمہیں نجات ملے گی۔ بھئی قرآن مجید کی آیت ہے، نبی علیہ السلام کے ارشادات ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ اپنی اصلاح کیوں نہیں کرتے؟ کسی کا دامن پکڑ کے ہم کیا چاہتے ہیں؟ اپنے آپ کو ویسے ہی رکھیں، اپنے آپ کو ٹھیک نہ کریں، اپنے آپ کو بدلیں نہ، غلط کاموں سے اپنا چھٹکارا حاصل نہ کریں، صرف نذرانے دے کے غلط کاموں کا جواز نکال لیا جائے، اور کسی کے دامن کا سہارا لے کے ہم سارے گناہ کرتے جائیں؟ یہ کون سی انسانیت کی تعلیم ہے؟ یا کون سا اچھا انسان باہر آتا ہے؟ وہی انسان ہی رہتا ہے۔ کون سی خوبی انسان کے اندر آ جاتی ہے اس سے؟ کیا نبی علیہ السلام نے ایسا کیا؟ آپ نے تو لوگوں کو بدلا ہے، اندر سے بدلا ہے، اندر سے بدل کے معاشرے میں ایک بہترین انسان بنا کے اس کو پیش کیا کہ یہ دیکھو یہ وہ بندہ ہے۔ اصل چیز تو یہ مطلوب ہے، لیکن دنیا میں یہی کچھ ہو رہا ہے۔ بنو اسرائیلی بھی یہ کرتے تھے، ہم بھی یہی سوچ رکھتے ہیں۔ سبحانک اللہم بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب